نمٹنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر 77 سے زائد آپریشنز افواج پاکستان، پولیس، انٹیلیجنس ایجنسیز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے انجام دے رہے ہیں۔ رواں سال آپریشنز کے دوران 95 آفیسرز اور جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ پوری قوم ان بہادر سپوتوں اور ان کے لواحقین کو زبردست خراج تحسین پیش کرتی ہے، جنہوں نے اپنی قیمتی جانیں ملک کے امن و سلامتی پر قربان کر دی۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کامیاب جنگ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی انشاءاللہ۔ افواج پاکستان پرعزم ہیں کہ عوام کے تعاون سے ہم ہر چیلنج پر قابو پا لیں گے اور وطن عزیز کو مستحکم اور دائمی امن کا گہوارہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ اب میں آپ کے سوالات لوں گا۔ یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد جو فوجی عدالتوں کا قیام کیا گیا ہے اور اس میں جو ملوث افراد ہیں ان کا ٹرائل کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے کافی ابہام ہیں، کیا سرائیاں ہو رہی ہیں کہ ان کے خلاف جو ٹرائل ہے وہ کیسے چلے گا اور ان کو سزائیں کتنی ہوں گی؟ تھینک یو۔ آپ نے تو سٹارٹ ہی سبجیکٹ سوال سے کیا۔ یہ ملٹری کورٹس جو ان سے ہیں، ان کا سپریم کورٹ میں اس کا کیس چل رہا ہے۔ So I will restrict myself not to opinion but to facts, because یہ جو حقائق ہیں کچھ ان کا جاننا، ان کو سمجھنا ضروری۔ اس وقت ملک بھر میں 17 اسٹینڈنگ کورٹس کام کر رہی ہیں، اور اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ملٹری کورٹس ہیں، اسٹینڈنگ کورٹس ہیں، یہ کوئی 9 مئی کے بعد معرض وجود میں نہیں آئیں، بلکہ اس ایکٹ کے تحت پہلے سے فعال تھیں اور موجود تھیں۔ ان اسٹینڈنگ کورٹس میں جیسا میں نے آپ کو بتایا 102 شرپسندوں کے کیسز سول کورٹس نے ثبوت اور قانون کے مطابق، ثبوت دیکھنے کے بعد قانون کے مطابق سول کورٹس نے ان کیسز کو ملٹری کورٹس میں منتقل کیا ہے۔ ان تمام ملزمان کو مکمل قانونی حقوق حاصل ہیں، جس میں سول وکیلوں تک رسائی کا حق انہیں حاصل ہے۔ اس کے علاوہ ہائی کورٹس میں اپیل کا حق انہیں حاصل ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں اپیل کا حق انہیں حاصل ہے۔ اور یہ کہ یہ آرمی ایکٹ آئین پاکستان اور قانون کا کئی دہائیوں سے حصہ ہے، اور یہ کہ اس کے تحت سینکڑوں کیسز نمٹائے جا چکے ہیں، قانون کے تمام تقاضوں کو مکمل کرنے کے بعد نمٹائے جا چکے ہیں، اور یہ کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اس کے ڈیو پروسیس کو پوری جانچ بین کے بعد ویلیڈیٹ کیا ہے۔ ان تمام حقائق کی موجودگی میں اگر کوئی بھی جھوٹا بیانیہ بنائے تو وہ بنا سکتا ہے، لیکن یہ حقائق کو وہ نہیں جھٹلا سکتا۔ جہاں تک آپ نے سزا کی بات کی ہے، آپ نے سزا کا پوچھا، آئی ووڈ لائک ٹو سے ایڈ آن دیٹ، دیکھیں سزا اور جزا جو سی ہے نا، انسانی معاشرے، ہر انسانی معاشرے، مذہب اور ہمارے آئین پاکستان کا حصہ ہے، اور سزا جرم کے مطابق ہی ملتی ہے، اور ہم بار بار یہ افواج پاکستان اس بات کا اعادہ کر چکی ہیں کہ ہمارے لیے آئین پاکستان سب سے مقدم ہے اور عوام کی خواہشات کا مظہر ہے۔ تھینک یو۔
السلام علیکم سر، دس از غزالہ نورین فرام سنو نیوز. سر، دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک سیاسی جماعت اور اس کی لیڈرشپ 9 مئی کے واقعات کے بعد سے ایک مسلسل بیانیہ اختیار کیے ہوئے ہے، اور وہ یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات ایک فالس فلیگ آپریشن تھا جس میں پی ڈی ایم کی حکومت اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے مل کر ایک پاپولر سیاسی جماعت کو ٹھکانے لگانا تھا. اس حوالے سے سر آپ کے کمنٹس چاہیے. تھینک یو. دیکھیے، یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ 9 مئی کا سانحہ فوج یا ایجنسیوں نے کروایا، اس سے زیادہ شرمناک اور افسوسناک بات نہیں کی جا سکتی. یہ بات کہنے والوں کی زہریلی سوچ اور سیاسی ذہن کی عکاسی کرتا ہے. وقت کی قلت کے باعث میں صرف چند زمینی حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ خود فیصلہ کیجیے. سی سی ٹی وی فوٹیجز، آڈیو ریکارڈنگز، تصاویر اور ملوث افراد کے اپنے بیانات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ایک منصوبہ بندی کے تحت 9 مئی کو چن چن کے فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، اور 9 مئی سے بہت پہلے ہی لوگوں کی فوج کے خلاف ذہن سازی کی گئی، فوجی قیادت کے خلاف ذہن سازی کی گئی. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا یہ ذہن سازی فوجی قیادت نے خود کروائی اپنے خلاف؟ گرفتاری کے چند گھنٹوں میں ملک بھر میں 200 سے زائد مقامات پر صرف فوجی تنصیبات پر حملہ کروایا گیا. میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا راولپنڈی، لاہور، کراچی، چک دیرہ، ٹمر گرہ، ملتان، فیصل آباد، پشاور، مردان، کوئٹہ، سرگودا، میاں والی اور بہت سی جگہوں پر کیا فوج نے اپنے ایجنٹس پہلے سے پھیلائے ہوئے تھے؟ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، کیا فوجیوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے شہداء کی قربانیوں کو جلایا؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا ہم نے اپنے فوجیوں کے ہاتھوں سے اپنے دفاع پاکستان کی علامات کو گروایا اور جلوایا؟ آپ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ پاکستان کا فخر یوم تکبیر پشاور میں، اس کو کیا فوجیوں نے جلایا؟ قلعہ بالا حصار کے آگے آتی اسلحے کا مظاہرہ اور فائرنگ کس نے کی؟ غیر ملکی ذرائع ابلاغ اور شخصیات کو